حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یتیم ہو گئے، غربت بہت زیادہ تھی، کبھی گھر میں کھانے کو ملتا کبھی نہ ملتا۔ ایک غریب بیوہ عورت ہر وقت کا انتظام تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تو ہماری والدہ محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم آج سب خدا کے مہمان ہیں، آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ہم سارے کے سارے آج اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور وہ اتنی محبت سے اور اتنی اپنائیت سے ایسے انداز سے کہتی تھیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا تھا اور ہمیں سننا اچھا لگتا تھا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں سے ایک آٹے کی بڑی بوری آ گئی اور پھر کتنے دن وہ چلتی رہی، فاقے کا دن ہی نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کب ختم ہوگی اور کب ماں یہ کہے گی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ پھر کہیں جا کے وہ بوری جو ہے چند دن بعد ختم ہوئی، پھر گھر میں فاقہ ہوا، پھر والدہ نے یوں کہا کہ بچوں آج کے رات پھر ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس طرح سے کیا ایمان بنایا ہوگا اس والدہ نے بچے کا۔ پھر کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن چاند نکلا نیا، تو میں والدہ کے پاس گیا اور نئے چاند سے مبارکباد دی، ملاقات کی، تو ماں نے کہا بیٹا اگلے چاند پر تم کس کی زیارت کے لیے آؤ گے، کس سے ملنے آؤ گے؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا اور اگلے مہینے دنیا میں نہیں ہوں۔ تو میں تڑپا اور رویا، میں نے کہا کہ مخدومہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ کہا اچھا اس کا جواب میں پھر کل دوں گی۔ کہتے ہیں کہ انہیں دل میں آئے کہ ابھی فوراً کیوں نہیں دے رہی، لیکن خاموش ہو گیا کہ کہہ دیا کل۔ تو اگلی رات کو مجھے بلایا، میں حاضر ہوا، کہا بیٹا کل تم نے کیا کہا تھا کہ مجھے آپ کس کے حوالے کریں گے، تمہارا سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ تو سیدھا ہاتھ انہوں نے اپنی والدہ کے ہاتھ میں دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ یہ کہا کلمہ پڑھا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدہ کے اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا توکل اور یقین بنا کہ بس پھر ہر کام اللہ ہی سے میں کرتا، اللہ ہی سے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ گھروں کا ماحول بنانا ہے۔ یہ عورت یہ کوئی فیشن والی چیز نہیں اللہ نے بنائی، یہ مال کمانے کے لیے نہیں بنائی، عورت تو نسلوں کی تربیت کے لیے اللہ نے اس کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ تو جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، تو انشاءاللہ العزیز ایک نسل، ہماری تو پچھلی نسل تقریباً تباہ ہو چکی ہے، ابھی بھی اگر کچھ لوگ فکر کر لیں تو اگلی نسل کے کچھ نوجوان بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے پاکستانیوں کی ایک نسل بہت بری طرح تباہ ہو چکی ہے، ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گئی، نہ وہ مسلمانوں کے کام کی رہی، نہ وہ اسلام کے کام کی رہی، نہ وہ پاکستان کے کام کی رہی، وہ تو تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ ان کو بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی مزید نقصان سے محفوظ فرمائے۔